أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم جو مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام سامعین محترم، یہ سورت فاتحہ ہے. یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی اور سب سے اہم سورت ہے. اس کی اہمیت کی وجہ اس کے متعدد نام ہیں. جو چیز مختلف کمالات کا مجموعہ ہوتی ہے تو کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا جو اس کے تمام کمالات کا احاطہ کرے. تو اس کے تمام کمالات کو مختلف ناموں کے اندر بیان کیا جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت کا ذاتی نام اللہ ہے اور اللہ کی ذات اتنے کمالات کی حامل ہے، اس کی اتنی صفات ہیں کہ اس کے بہت کثیر صفاتی نام بیان کیے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اتنی تعریفوں والی، اتنی عظمت والی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کثیر صفاتی نام ذکر کیے جاتے ہیں اور ہیں. سورت فاتحہ بھی اتنی اہم سورت ہے کہ اس کے مفسرین نے مختلف نام ذکر کیے ہیں. کثیر نام ہیں، چند مفسرین نے اس سورت کے نام ذکر کیے. ایک اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے. امام بخاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت فاتحہ ہے. اس کو فاتحہ کہنے کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سورت قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی سورت ہے، اس وجہ سے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں. اور یہ سورت جو ہے سورت فاتحہ یہ قرآن مجید کا پیش لفظ ہے، اس وجہ سے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں. یہ سورت اس وجہ سے باقی پاروں سے الگ رکھی گئی. سورت بقرہ سے الف لام میم سپارہ شروع ہوتا ہے. یہ سورت اس سے پہلے ہے. اگر اس کو الف لام میم پارے کا جز بنا دیا جاتا، اس کے شروع میں رکھ دیا جاتا، تو یہ سورت اس الف لام میم پارے کا پیش لفظ بن جاتا. لیکن اس طرح نہیں کیا گیا. یہ سورت سب سے پہلے رکھی گئی، قرآن مجید کو شروع کرنے سے بھی پہلے. یہ قرآن مجید کا پیش لفظ ہے. دوسری اس کو فاتحہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ نماز کے اندر اس کو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے. اگر اس کو نماز کے اندر نہ پڑھیں تو نماز نامکمل ہے، مکمل نہیں ہوتی نماز. تو اس وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا. یہ سورت قرآن مجید کو کھولنے والی ہے، اس وجہ سے اس کو سورت فاتحہ کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا فاتحۃ القرآن ہے کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس وجہ سے اس کو فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں. ام القرآن بھی اس کو کہتے ہیں. کہ ام القرآن کہنے کی وجہ یہ ہے
کہ ماں سے آگے جو نسل ہوتی ہے وہ متفرق ہوتی ہے۔ تو پورے قرآن مجید کے مضامین اسی صورت کے اندر آگے، باقی آگے یہی مضامین قرآن مجید کے اندر چلتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اس صورت کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ سبع کا معنی ہوتا ہے 7، کیونکہ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ مثانی مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ 2 مرتبہ سورت نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں، دوسری مرتبہ مدینہ میں، اس وجہ سے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ دوسرا سورت المناجات بھی اس کو کہتے ہیں۔ مناجات یہ دعا والی سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا سکھلائی گئی۔ آگے اس سورت سوال بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کو سوال کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کو پہلے اس کی تعریف کرتا ہے کہ آپ سخی آدمی ہیں، آپ بڑے ہمدرد آدمی ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ رحم دلی کرنے والے ہیں، آپ سخی ہیں۔ تو آج پہلے تعریف کرنے کے بعد دوسری جگہ پہ وہ آ کر اس کے ساتھ اپنا تعلق بیان کرتا ہے کہ میرا آپ سے یہ تعلق ہے، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں آپ کا محلے دار ہوں، یا اسی طرح میں آپ کا پڑوسی ہوں، تو اپنا تعلق بیان کرتا ہے۔ یہ 2 چیزیں بیان کرنے کے بعد آگے اپنا سوال رکھتا ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ ضرورت پوری کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو سوال کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے کہ اب پہلے آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اس 3 آیتوں کے اندر اللہ کی تعریف کی، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آدمی اپنا تعلق بیان کرتا ہے کہ اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ کا عبادت گزار بندہ ہوں۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، پھر آدمی سوال کرتا ہے، تو اس سورت کو سورت سوال بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور نام سورت حمد بھی ہے کہ اس کے اندر آدمی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو سورت حمد بھی کہتے ہیں۔ سورت الشکر بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ شکر والی سورت بھی ہے کہ اللہ کی تعریف بھی اللہ کا شکر ہے، اور اس کو سورت شفا بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ سورت ہر بیماری کی شفا، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا یہ موت کے علاوہ یہ سورت فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو یہ سورت شافیہ بھی ہے۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایک لشکر بھیجا ایک محاذ پر۔ جب وہ فتح کے بعد واپس آنے لگے تو راستے کے اندر ایک جگہ پہ ان کو رات ہو گئی۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اس ایک بستی تھی، وہاں کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں رہنے دو، تو انہوں نے رہنے نہ دیا۔ انہوں نے کہا ہم صابیوں کو نہیں رہنے دیتے۔ صابی اس دور کے اندر اہل حق کو کہا جاتا تھا، جس طرح آج کے دور کے اندر حق والوں کو وہابی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں رہنے دیں گے۔ جس طرح آج کل تبلیغی جماعت کئی علاقوں کے اندر جاتی ہے تو کوئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کے بستر وغیرہ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں، تو صحابہ کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں رہنے دیں گے۔ وہ وہاں سے چلے، تھوڑا دور جا کر اندھیرا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم رات گزارتے ہیں، صبح کو سفر پہ چلے جائیں گے۔ تو خدا کی کرنی ایسی تھی کہ اس بستی کے ایک سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈسا، تو اس کو اتنا شدید درد تھا، ان کے اندر جتنے بھی منتر وغیرہ پڑھنے والے تھے سب ہار گئے، اس کو تشفی نہیں ہو رہی تھی، اس کا درد ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نے کہا کہ یہاں ہمارے ساتھ صابی مسلمان رہتے ہیں،
مسلمانوں نے پڑاؤ کیا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے جا کر کہتے ہیں ان کے اندر کوئی ہوگا جھاڑ پھونک کرنے والا تو اس کو لے آتے ہیں، شاید افاقہ ہو جائے اس کو۔ تو وہ آئے صحابہ کو آ کر کہنے لگے کہ آپ کے اندر کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہو تو ہمارے سردار کو زہریلی چیز نے ڈسا ہے، اس کا درد ختم نہیں ہو رہا، آپ میں سے کوئی آدمی چلے اس کو دم کر دے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک صحابی چلے گئے وہاں پہ، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک مطالبہ کیا صحابہ نے کہ ہم دم تو کریں گے لیکن اس کے عوض آپ سے 30 بکریاں لیں گے۔ 30 بکریاں اس وجہ سے کہ جو قافلے کے لوگ تھے وہ 30 تھے۔ تو انہوں نے دم کیا، دم کرنے کے بعد وعدے کے مطابق انہوں نے 30 بکریاں الگ کر کے ان کو دے دی۔ تو وہ لے کر آ گئے، تو انہوں نے کہا ایک دوسرے کو کہ ہم اس کو تقسیم نہیں کرتے، بھی مدینہ میں چلیں گے، حضور سے پوچھیں گے یہ ہمارے لیے حلال ہے تو ہم اس کو تقسیم کریں گے، اگر حلال نہیں ہے تو ہم اس کو واپس کر دیں گے۔ مدینہ میں پہنچے، حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اس طرح معاملہ ہوا، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو دم کی تو وہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ہمیں بکریاں دی ہیں، کیا ہمارے لیے یہ حلال ہیں یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو تقسیم کر لو۔ تو حضور نے یہ بھی فرمایا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ حضور کے یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صحابہ کو اطمینان ہو جائے یہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے دل کو مطمئن کرنے کا حضور کا ارادہ تھا۔ تو یہ انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو یہ سورۃ شافیہ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ہر موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ یہاں پر جو الحمد پر الف لام ہے یہ استغراق کا بھی ہو سکتا ہے، استغراقی بھی ہو سکتا ہے اور جنسی بھی ہو سکتا ہے۔ استغراقی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ معنی پھر یہ ہوگا کہ حمد کی جتنی انواع ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی جتنی نوع حمد ہیں تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ اگر اس کو جنس کا بنائیں تو معنی اور مطلب یہ ہوگا کہ تمام جنس حمد، یعنی دنیا جس کو حمد کہتی ہے، دنیا جس کو تعریف کہتی ہے، جتنی تعریفیں ہیں، جتنی حمدیں ہیں، تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے۔ پہلے جو تعریفیں ہوئیں، اب جو ہو رہی ہیں، قیامت تک جتنی تعریفیں ہوتی رہیں گی، یعنی جنس حمد، جس کو بھی حمد کہا جائے گا وہ اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی حمد ہے جی، یعنی جس کی بھی تعریف ہوگی، آسمان کی تعریف ہوگی، زمین کی تعریف ہوگی، انسانوں کی تعریف ہوگی، جس کی بھی تعریف ہوگی، تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تمام چیزوں کو بنانے والا ہے۔ مصنوع کی تعریف جو ہوتی ہے وہ خالصتاً، وہ حقیقتاً صانع کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو بنانے والے ہیں۔ جب تمام چیزوں کی، دنیا کے اندر جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ حقیقتاً اللہ کی تعریف ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اپنی تمام صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ پہلے دعویٰ تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، یہ اس کی پہلی دلیل ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں کہ ایک چیز کا وجود نہیں تھا، ایک چیز کو عدم سے وجود میں لانا، جو اس کو عدم سے وجود میں لائے اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ پورا جہان نہیں تھا، یہ آسمان نہیں تھا، زمین نہیں تھی، پوری کائنات کا وجود نہیں تھا، اللہ نے اس کو وجود بخشا، اس وجہ سے اللہ رب ہے۔
اور پیدا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس کو ایسے چھوڑ دے، پیدا کرنے کے بعد اس کی ایسی تربیت کرے، اس کی ایسی حفاظت کرے کہ اس کو ایک انتہا تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب العالمین، عالمین یہ جمع لائے ہیں، ایک عالم کا رب نہیں، دنیا کا رب نہیں، آسمان کے عالم کا رب نہیں، حشرات الارض کے عالم کا رب نہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق کا رب نہیں، بلکہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو عالمین کے اندر یہ عالم کی تعداد کیا ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عالمین کی جو تعداد ہے وہ 80,000 عالم ہے، 80,000۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 18,000 پورے جہان کے اندر عالم ہے، پورے عالم جو ہے یہ 18,000 ہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ عالم کی تعداد، جہانوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ عالمین اللہ نے جمع کا صیغہ لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی عالم ہیں اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے ہیں۔ تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا رب وہ اللہ ہے۔ آگے دوسری دلیل بیان کی، الرحمن الرحیم، جو مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے نعمتیں عطا کرے، جو بن مانگے دے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے وجود نہیں مانگا تھا، اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے زبان دیا، اللہ نے پورا جہان ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا انسان جسم کے اندر۔ تو اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ رحمان ہے۔ اور رحیم اس کو کہتے ہیں کہ جو مانگنے سے کوئی چیز عطا کرے۔ تو اللہ رحمان بھی ہے، بن مانگے بھی عطا کرتا ہے، رحیم بھی ہے، مانگنے سے بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ سے جو چیز مانگو اللہ وہ عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ آگے فرمایا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو، دنیا کے اندر کسی کی بادشاہت ہے تو یہ مجازی بادشاہت ہے، کہ کوئی کسی ملک کا بادشاہ بن گیا، کوئی کسی علاقے کا سردار بن گیا، کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم بن گیا، کوئی کسی زمین کا مالک بن گیا، کسی گھر کا مالک بن گیا، کسی چیز کا مالک بن گیا، تو یہ عاجزی ہے، مجازی ہے ملکیت۔ لیکن حقیقتاً جو مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی دربار میں پوری مخلوقات جمع ہوگی، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے، کس کی سلطنت ہے، کس کی ملک ہے آج۔ تو دنیا کے جو مجازی مالک تھے، دنیا کے اندر جن کی مجازی ملکیت چلتی تھی، سب خاموش ہوں گے، کسی کی آواز تک نہیں نکلے گی۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، للہ الواحد القہار، کہ اسی زبردست اور ایک کی بادشاہت ہے، اسی ایک کی اور زبردست کی آج ملک ہے۔ دنیا کے اندر تم اتراتے تھے اپنی ملکیت پر، جو تمہاری حقیقتاً ملکیت نہیں تھی، حقیقتاً دنیا کے اندر بھی ملک اللہ کی تھی، اور آج بھی حقیقتاً مالک وہی ہے۔ تمہاری دنیا کی مجازی ملکیتیں ختم ہو گئی، آج اسی کی جو زبردست ہے اور واحد اکیلا ہے، اسی کی بادشاہت چلے گی۔ تو اللہ رب العزت نے ان 3 آیتوں کے اندر ایک دعوے کو بیان کیا، اور اس دعوے کی 3 دلیلیں بیان کی۔ الحمدللہ میں دعویٰ ہے، رب العالمین پہلی دلیل، الرحمن الرحیم دوسری دلیل، مالک یوم الدین تیسری دلیل۔ اللہ نے یہ ایک دعوے پر 3 دلیلیں بیان کی۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آدمی اور اللہ کے درمیان یہ بات مشترک ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔